بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک ایسی عظیم الشان رات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جسے شب برات یعنی گناہوں سے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں شب برات کے نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرنے کا وہ مخصوص طریقہ بیان کیا جائے گا کہ اگر آپ کی 70,000 حاجات بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی بے پایہ رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت، روحانی برکات اور مستند طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک نہایت توجہ اور سکون کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ اس میں زندگی بدل دینے والے نکات موجود ہیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ جب شب برات کی یہ مقدس، نورانی اور بابرکت رات آتی ہے تو اس عظمت والی رات میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج کی اس اہم اور پرنور گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل، مفصل اور جامع طریقہ بتانے والا ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی قطعی حاجت یا ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک ایک نقطے اور ایک ایک باریکی کا مکمل طریقہ بیان کروں گا۔ میرے پیارے محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا نہایت پیارا مفہوم ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اور پھر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر لاحق ہوئی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکل پڑی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومن مردوں، مومنہ عورتوں اور اسلام کے عظیم شہداء کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرا کر استغفار فرما رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کام اور عبادت میں مصروف ہیں، اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں، یعنی میں تو آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور میری طرف نہایت شفقت و محبت سے دیکھ کر فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے؟ آج میرے پاس حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ 15ویں شب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگار لوگوں کو دوزخ کے دہکتے ہوئے عذاب سے آزاد فرما دیتا ہے۔
مگر اے عائشہ، یاد رکھو کہ اس عظیم رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی چند لوگوں کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا، جن میں مشرک، دل میں کینہ اور بغض چھپانے والا، پاجامہ یا لباس ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ لٹکانے والے، اپنے بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو ستانے والے، اور ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والے شامل ہیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں خدا نخواستہ ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریادیں آج کی اتنی بڑی رات بھی رد کر دی جائے گی۔ اسی لیے میری آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف، صورتیں اور دعائیں بتاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اس کی منشا سے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ رات بخشش کی تقسیم کی رات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مقدر لکھے جاتے ہیں، اور اس رات کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل، ندامت اور سچی توبہ کے ساتھ اپنے خالق و مالک کو پکاریں۔ علماء کرام اس کی مثال یوں فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان المبارک کی انوار و تجلیات اور برکاتیں سمیٹنے کے لیے شعبان المعظم کی یہ رات توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کے 2 آنسو بھی بہا لیں تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب اور بامراد لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم الشان خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں اور رحمتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے گھروں اور چھتوں کو ظاہری گندگی سے پاک رکھیں اور اپنے دلوں کو حسد، کینہ اور نفرت سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیے کہ 15 شعبان کی رات دراصل 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی رات 15 شعبان کی ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب برات یعنی گناہوں سے برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا
سب سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ 6 رکعت کس طرح اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے، وہ مکمل طریقہ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں، کیونکہ فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض اور سنتوں سے فراغت کے بعد جب آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ 6 رکعتیں آپ کو 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ پہلی 2 رکعت کی نیت آپ کو دل میں اس طرح کرنی ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائیں، میری عمر میں برکت عطا فرمائیں اور مجھے کامل ایمان کے ساتھ عمر دراز عطا کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں پختہ رکھیں کہ آپ عمر درازی اور خیر و برکت کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیت کے بعد ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ملا کر نماز مکمل کرے، اور سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ اگر وقت کم ہو یا پڑھنا نہ آتا ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یاد رکھیے، سورہ یاسین کی ہر آیت پر رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بند مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر مصلی پر کھڑے ہو کر اگلی 2 رکعت کی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں، حادثات اور زمین و آسمان کی بلاؤں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں محفوظ فرمائے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر وہی تلاوت، یعنی سورہ یاسین یا 21 بار سورہ اخلاص دوہرائے۔ اب یہاں ایک نہایت خاص بات نوٹ فرمائیں کہ جو لوگ رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں وہ جان لے کہ یہ نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ آخری 2 رکعت میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، مجھے دنیا میں صرف اپنا محتاج بنانا اور کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، مجھے غریبی اور مفلسی سے بچا کر غنی فرما۔ نماز کے بعد پھر وہی تلاوت مکمل کرے تو آپ کی 6 رکعتیں پوری ہوگی۔ اب وہ سب سے اہم اور مین پوائنٹ ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، یعنی اب آپ کو نہایت ادب سے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ یہ وہ خاص گھڑی ہے جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی۔ یقین مانیے، جو آج تڑپ کر مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا،
ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں؟ آپ کے یہ سجدے آپ کی آنے والی پوری زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ اور ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ایک نام عقیدت سے ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔